بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 258 کی تفسیر کریں گے۔ اس آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس کے ساتھ ان کا مباحثہ، مناظرہ اور مباحثے کا طریقہ کار بیان ہوا ہے۔ ایک عظیم تاریخ ہے۔ آؤ کہ ہم اس کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کتنا شاندار تھے ابراہیم علیہ السلام، بڑے گرانے کے آدمی تھے۔ آپ کے جو والد تھے، نمرود کے بعد اگر ایک درجہ تھا تو وہ ان کے باپ کا تھا۔ وہ اسقف اعظم تھے، اسقف اعظم تھے، مذہبی سب سے نمرود کے بعد اس کا درجہ تھا۔ اور خود ابراہیم علیہ السلام انتہائی شاندار انسان تھے، سارے نبی، سارے رسول، آپ امام للناس تھے۔ اتنی طاقت، دلیری، قوت، نمرود ایسے بڑے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے۔ نمرود اس کی دعوت سے، اس کی بہادری سے بے بس ہو چکا تھا۔ تمام قوم نمرود کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بھی نمرود کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ ریاست۔ لیکن ابراہیم کو اپنی دعوت سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں کر سکے، ان کو خوفزدہ نہیں کر سکے۔ پھر کیا ہوا؟ بجائے زور زبردستی کا نمرود نے اس کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہا کہ آؤ میرے ساتھ ٹیبل پر بیٹھو۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے دلیر تھے کہ نمرود کو ٹیبل پر بٹھانے پر مجبور کر دیا۔ کیا آج کے علماء اپنے حکمرانوں کو حق کے لیے ٹیبل پر بٹھا سکتے؟ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں؟ حق کی دعوت اس طرح مضبوطی کے ساتھ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ساتھ مکالمہ کر رہا؟ اور نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا۔ اگر دعویٰ اس نے نہیں بھی کیا تھا، کم سے کم وہ سورج دیوتا کا اوتار تھا۔ تاریخ ہمیں دو چیزیں بتاتی، ایک یہ کہ وہ خود دعوے دار تھا، اور ایک یہ کہ دعویٰ تو اس نے نہیں کیا تھا، سورج دیوتا کا وہ اوتار تھا، سورج دیوتا تھا۔ سب لوگ اس کو پوچھتے تھے، عراق میں بڑا اس کا دبدبہ تھا۔ ویسے بھی اس زمانے میں بادشاہت تھی، شہنشاہیت تھی، جمہوری دور تو تھا ہی نہیں، ہر طرف خوف تھا، بادشاہوں کا راج تھا۔ پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ٹیبل پر بٹھانے پر مجبور کی، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جو افضل جہاد ہے وہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ الا ان افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ آگاہ رہو، خبردار، سب سے زبردست جہاد، افضل جہاد وہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے آگے کیا۔ ہم بادشاہوں کو تو چھوڑیے، جو حکمران ہے جمہوری، جو ہمارے خادم ہے، جو عوام کے خادم ہیں، عوام کے ووٹوں سے وہ عہدوں پر بیٹھے، ان کے آگے ہم حق بات نہیں کہہ سکتے۔ ان کو تو چھوڑیے، ایک معمولی منصب کے آدمی کے آگے آج ہم گونگے بنے، آج ہم بہرے ہیں، آج ہم اندھے ہیں۔ ہمارے سامنے ہر ایک نمرود بنا ہوا ہے، ہر ایک فرعون بنا ہوا ہے، ہر ایک قارون بنا ہوا ہے، ہر ایک شداد بنا ہوا ہے، ہر ایک حامان بنا ہوا ہے۔ لاکھوں میں ہماری تعداد۔ ہمارے ملک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو وارث اپنے آپ کو کہلاتے، 4 لاکھ مساجد، لاکھوں ممبر اور محراب، لیکن
محرابوں سے آپ کو ممبروں سے قصے کہانیاں ملیں گے، نمرود کا، فرعون کا، قارون کا، جو آج کا نمرود ہے، جو آج کا قارون ہے، جو آج کا شداد ہے، جو آج کا نمرود ہے، اس کے سامنے ابراہیم کی طرح کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس جلال کے ساتھ، اس شان کے ساتھ، ان دلائل کے ساتھ۔ صرف قصے ہیں اور کہانیاں ہیں۔ اگر ہم ان کو کہیں کہ وارث صاحب، حق کا جو کلمہ ہے وہ تو کہیے کہ حکمرانوں نے بڑا ظلم کیا ہے، وہ شداد بنے بیٹے ہیں، وہ قارون بنے بیٹے ہیں، وہ فرعون جیسی حرکتیں کرنے بیٹے ہیں، وہ نمرود کے ڈگر پر چل رہے، تو یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ ہمیں صرف قصے کہانیاں سناتے، جنتر منتر کا درشن دیتے۔ تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو، جس نے افضل جہاد کیا، اور وہ بھی نمرود کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا نہیں دیکھا تو نے اس شخص کو، نمرود کو، کہ وہ بڑا بادشاہ تھا، سورج دیوتا کو اوتار تھا، ہر ایک اس سے کانپتا اور تراتا تھا، لیکن ابراہیم کے آگے وہ بے بس تھا، ابراہیم کے آگے وہ بے بس تھا، ابراہیم کو وہ قتل نہیں کر سکتا تھا، مار نہیں سکتا تھا، اس کی دلیر اور بہادری کو دیکھا تھا، وہ مقام نبوت سے آشنا تھا، وہ پیغام رسالت کو جانتا تھا، اس لیے اس نے دلیل بازی کی ابراہیم سے، فی رب ہی، اس کے رب کے بارے میں، کہ ابراہیم ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ کائنات، اس کو اللہ نے پیدا کی ہے، یہ زمین، اس کو اللہ نے پیدا کی ہے، اس زمین کے سارے وسائل خدا کے ہیں، اس زمین میں ہر روح زندہ وہ خدا کی طرف سے ہے، ہر زندہ روح کا سامان وہ اللہ کی طرف سے ہے، روزی رسان اللہ ہے، رازق اور رزاق اللہ ہے، یہ سارے وسائل اللہ کے ہیں، یہ روزی تمام خدا کا ہے، تم نے اس پر کیوں قبضہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے بندے ہیں، ان پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے، چھوڑ دو ان کو کہ وہ اپنی محنت سے روزی کمائے، اپنی جد و جہد سے آگے بڑھے، مت چھینو ان کی آزادیوں کو، مت بنو ان پر خدا، مت کرو ان پر خدائی، مت ڈراؤ ان کو کہ ایک ذرہ اس دنیا میں تیرا نہیں ہے، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ پانی، یہ حرارت، یہ زمین، یہ اس کی زرخیزی، یہ سب کچھ خدا کا ہے، ایک بیج کو پودا بنانے والا اللہ ہے، ایک گٹلی سے درخت بنانے والا اللہ ہے، کیوں تم روزی رساں بنے ہو، ہر چیز پر تم قابض ہو، اپنے آپ کو تم نے رب بنایا ہے، رب تو اللہ ہے، بار بار کہتا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو بڑا خار آتا تھا نمرود کو کہ تو خدا کی تعریف کرتے ہو تو اس کی ربیت کی بات کرتے ہو، یہ طاقت تو مجھ میں بھی ہے، ان آتاہ اللہ الملک، اس کے باوجود کہ اس کے پاس بادشاہی تھی، وہ قوم کا سردار تھا، اس کو قوم کا خادم بننا چاہیے تھا، قوم کا خیر خواہ بننا چاہیے تھا اس کو، کہ قوم نے اس کو تخت پر بٹھایا تھا، یہ کیسا بادشاہ ہے کہ لوگوں نے اس کو بادشاہ بنایا اور وہ خدائی کرے۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم نے اس کو کہا کہ لوگوں کی آزادیوں پر، ان کی زندگیوں پر تجھ کو قدرت نہیں، یہ قدرت اللہ کو حاصل ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کو زندگی اللہ نے دی ہے، زندگی کے مراحل سے اللہ نے اس کو گزارے ہیں، اور زندگی کے سارے وسائل اللہ نے مخلوق کو عطا کیا ہے، جو ذریعہ زندگی کے لیے ضروری تھا وہ اللہ نے فراہم کی انسانوں کو، اور سارے زیرو کو وہی زندگی کر دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ آگے سے کیا بولا؟ قال انا احیی و امیت، اس نے بولا یہ طاقت تو مجھ میں بھی ہے،
حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اس کو فطری دلائل دیتا ہے، منطقی دلائل اس کو دے رہا ہے کہ دیکھو فطرت کو، دیکھو زمین میں اللہ کی قدرتوں کو، دیکھو زمین میں کائنات میں اللہ کی ربوبیت کو، دیکھو ایک بیج کو میرا خدا وہ کس طرح سینکڑوں دانوں میں بدلتا ہے، دیکھو میرے رب کو کہ وہ سمندروں سے پانی کو کیسا اٹھاتا ہے، ہواؤں کے دوش پر اس کو چلاتا، مناسب ان کو برساتا ہے، میرے خدا نے زمین میں زرخیزی رکھی ہے، اسی سے انسانوں کو روزی ملتی ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں پھر وہ مر جاتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ منطقی، عقلی اور فطری دلائل کو چھوڑ کر اس نے خام خواہ ابراہیم علیہ السلام کو الجانا چاہا، ایک آدمی کو بلایا، اس کو قتل کیا، اور جس پر پھانسی تھا اس کو آزاد کر دیا۔ دیکھو میں نے ایک آدمی پر پھانسی تھا اس کو میں نے آزاد کیا، اور ایک آدمی کو اٹھایا اس کو میں نے مار دیا۔ جس طرح آج ہمارے حکمران کر، قانون سے بالا تر، آئین سے بالا تر، جس کو پکڑا مارا کوئی پوچھنے والا، اور جس پر موت ہے اس کو چھوڑا کوئی پوچھنے والا۔ جو پھانسی کے حقدار ہے وہ سڑکوں پر پھرتے ہیں، دندتاتے پھرتے ہیں، اور جو زندگی کے حقدار ہے وہ کٹہروں میں کڑے ہیں، ان کے گلوں میں پھانسی کے پھندے ہیں۔ ہمارے حکمران بھی تو ایسا کر رہے ہیں۔ وہی دوش پر جو نمرود چل رہا تھا اسی پر آج ہم چل رہے ہیں۔ لیکن مغرب میں ایسا نہیں ہے، مغربی دنیا میں ایسا نہیں ہے، لیکن اسلامی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نمرود کے چال چل رہے ہیں، ہم فرعون کے چال چل رہے ہیں۔ لیکن ہمارے علماء کرام وہ ابھی تک اصحاب کہف کا کتا کالا تھا یا سفید، قبر میں مردے سنتے ہی یا نہیں سنتے، اور استنجا ہم نے کس طرح جو ہے نا کرنا ہے، ناک میں پانی کیسا ڈالنا ہے، اور کرتا ہم نے کیسا بنانا ہے، اپنے بالوں کو کیسا ہم نے ٹھیک کرنا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بولا کہ یہ غلط ہے، یہ تیرا حق نہیں ہے کہ تو لوگوں کو مارے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہا میرا خدا وہ ہے جو پوری کائنات کو اپنے قانون سے، اپنی مشیت سے، اپنی سنت سے چلا رہا ہے۔ پوری کائنات میں میرا رب کا حکم جو ہے وہ جاری اور ساری ہے، اسی حکم سے، اسی امر سے سورج مشرق سے طلوع ہوتا اور مغرب میں غروب ہوتا۔ اگر تو واقعی اپنے آپ کو رب کہتے ہو تو میرے رب کے امر کے خلاف پھر کر کے دکھا، اس نظام میں حکم کر دو کہ سورج تیرا مانے، چاند تیرا مانے، ستارے تیرا مانے، ہوائیں تیرا مانے۔ ایک بکری کو تم قائل نہیں کر سکتے ہو کہ تو مغرب کی، مشرق کی بجائے مغرب سے اس کو طلوع کر دے، تجھ کو اختیار نہیں ہے۔ لیکن کیا کرے کہ انسان چونکہ وہ آزاد ہے، چونکہ وہ عقل والا ہے، وہ اختیار والا ہے، اس لیے تو اس کو ڈراتے ہو، اپنا بندہ بناتے۔ سورج کو تم نہیں بنا سکتے، اس نظام پر تیری قدرت نہیں ہے۔ اگر واقعی میں تم ہیں تو اپنا حکم جاری فرما دے نا کائنات کہ تیرے حکم پر یہ کائنات کے ذرے چل پڑے۔ کتنا شاندار مباحثہ کیا ابراہیم علیہ السلام، اگرچہ اس نے بار بار الجھانے کی کوشش کی کہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام بحث میں الجھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ہدف معلوم تھا کہ میں نے اس بحث میں اللہ کی ربوبیت کو اس پر بنوانا ہے بس، اور اس کی ربوبیت کو میں نے کھنڈم کرنا ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگوں، نمرود خدا نہیں ہے، زمین میں کائنات میں نمرود کا حکم نہیں چلتا، تم بھی نمرود کے حکم سے نکلو، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو۔ یہ تھا مقصد ابراہیم علیہ السلام کے مباحثے کا۔ وہ تھوڑا ہی ہماری طرح کتابیں اٹھا کر خواہ مخواہ بحثیں کرتا تھا جو ہمارے آج کل ہمارے علماء کرام اس میں لگے، ادھر سے بھی کتابوں کا انبار، ادھر سے بھی کتابوں کا انبار،
کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے. اس خدا کی قسم سارے مباحثے میں انسانوں کا ایک ذرے کا فائدہ نہیں. جی حضور نماز میں زور سے آمین کہا جائے یا آہستہ کہا جائے، ادھر سے انبار کتابوں کا، ادھر سے بھی انبار کتابوں کا، اور غریب عوام بھوک سے مر رہا ہے، غریب عوام جہالت کی موت مر رہی ہے، غریب عوام علاج کے لیے تڑپ رہا ہے، غریب عوام حکمرانوں کے جبر و قہر کے نیچے. کوئی جاگیرداری کے خلاف نہیں بولے گا، کوئی ظلم کے خلاف نہیں بولے گا، کوئی آزادیوں کے لیے نہیں بولے گا، کوئی احترام انسانیت کے لیے نہیں بولے گا، کوئی حقوق انسانیت کے لیے نہیں بولے گا. اگر بحث ہے تو اس پر بحث ہے کہ آنتوں کو سینے پر تام کر نماز پڑھے یا ناف کے نیچے. اس پر بحث ہے کہ قبر میں مردے سنتے ہیں یا نہیں. اور ابراہیم کا یہ بحث نہیں تھا. ابراہیم لوگوں کے سامنے نمرود کی خدائی کو چیلنج کر رہا تھا کہ لوگوں دیکھو تمہارے سامنے نمرود خدا نہیں ہے، کائنات پر اس کا حکم نہیں چل رہا، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، نمرود کی خدائی سے نکلو، اس کے آگے مت جھکو، اس سے خوف مت کھاؤ، اس کو کائنات پر کوئی اختیار نہیں ہے. شاندار ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ اگر تم بحث کرتے ہو ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ نحل کی آیت 125 میں، حکمت کے ساتھ دعوت دے دو، موعظت کے ساتھ بہترین طریقے سے جدال کرو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ کیا. ہم تو ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے بحث کرتے ہیں کہ ایک عالم دوسرے کو شکست دے، دوسرے کو ذلیل کرے. پھر کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا نمرود، نہیں بن پڑا اس سے دلائل ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو ابراہیم نے دلائل دیے تھے، وہ جو کائناتی فطری دلائل تھے. فطری دلائل میں زور ہے، منطقی دلائل میں زور ہے. کاش کہ ہمارے علماء بھی منطقی دلائل، فطری دلائل وہ جانتے. یہ پوری کائنات، اس کے سارے قوانین، اس کی ساری سرگرمیاں واللہ کی وحدانیت اور ربوبیت پر دلیل ہے، لیکن ہمیں کائناتی علوم سے ناشنائی ہے، ہمیں کائناتی علوم سے دور کیا گیا، ہمیں سائنس سے دور کیا گیا. حالانکہ جو سائنسی طریقہ کار ہے چیزوں کو سمجھنے کا، چیزوں کو سمجھانے کا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ انداز اب نے نہیں اپنایا جو ابراہیم نے اپنایا، جس کو آج کی اصطلاح میں استقرائی طریقہ کہتے. یہ تو فرانسس بیکن تھے، یہ تو دوسرے تھے جنہوں نے ہماری توجہ اس طرف کی. ورنہ ہمارے علماء وہ تو وہ زمانے کا جو سقراطی طریقہ تھا، جو استخراجی طریقہ تھا، اسی بحثوں میں پڑے تھے. آج انہی دلائل کے ذریعے سے جو ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیے، روز بروز حق واضح ہو رہا ہے اور انسانوں کی گرفت کائنات پر آ رہی ہے اور انسانوں کی خدائی مٹتی جا رہی ہے. جدھر سائنس ہے، علم ہے، منطقی دلائل ہے، ادھر کوئی نمرود آپ کو نہیں ملے گا، کوئی فرعون آپ کو نہیں ملے گا، کوئی قارون نہیں ملے گا، کوئی حامان آپ کو نہیں ملے گا. وہاں فطرت ہے، فطری دلائل ہے، فطرت کی حکمرانی ہے اور فطرت کا خالق. جہاں ابراہیم علیہ السلام کی طرح دلائل نہیں ہے، جہاں فطری دلائل نہیں ہے، منطقی دلائل نہیں ہے، سائنسی دلائل نہیں ہے، آج بھی ادھر راج نمرودوں کا ہے، قارونوں کا ہے، فرعونوں کا ہے اور حامانوں کا ہے، اور انسان بے بس ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے ان منطقی دلائل، فطری دلائل نے بے بس کر دیا نمرود کو. فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا. لیکن اس کا جو تکبر تھا، اس تکبر نے اس کو حق سے دور کر دیا. اس کے باوجود کہ وہ جانتا تھا کہ میں ملامت ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں زوراور نہیں ہوں، میں عام انسانوں کی طرح انسان ہوں، میں بھی رات کو سوتا ہوں، مجھے بھی پیاس لگتا ہے، میں بھی بھوکا ہوتا ہوں، مجھے بھی تھکاوٹ آتی ہے، میں بھی ڈرتا ہوں. لیکن اس کے تکبر نے، اس تخت نے اس کو گمنڈ میں مبتلا کیا تھا
اور وہ ظالم بن چکا تھا، اس کے ظلم نے، اس کے تکبر نے اس کو حق کی طرف نہیں چھوڑا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور آل فرعون کو دعوت دی، جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کیا۔ وہ سورہ نمل کے آیت 14 میں ارشاد باری تعالی وجاہدوا بها واستيقنها انفسهم ظلما وعلوا، بالکل انہوں نے جانا، ہر چیز کا یقین ان کو ہوا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو بھی سمجھے اور اس کے مقام کو بھی سمجھے کہ واقعی اللہ کے رسول ہے اور اس کا پیغام اللہ کی طرف سے، لیکن ان کا علو، ان کا تکبر، ان کا ظلم، انہوں نے ان کو حق کی طرف نہیں چھوڑا۔ اور آج بھی ہمارے جو حکمران ہیں، آج کے جو نمرود ہے، آج کے جو قارون ہے، آج کے شداد ہے، جو فرائنہ ہے، ان کا ظلم، ان کی بدماشیاں، ان کا تکبر، ان کے مفادات، ان کی جہالت آڑے آتا ہے اور وہ حق کی طرف نہیں آتے۔ اور ظالموں کو اللہ پھر ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو اللہ سزا دیتا ہے اگر وہ ظلم سے باز نہیں آئے۔ یاد رکھنا، ظالموں کے لیے اللہ کی طرف سے سزا ہے، اگر وہ ظلم سے باز آئے تو ان کے لیے ہدایت ہے، اگر وہ ظلم پر اڑے رہے، وہ جس قدر بھی طاقتور ہے، جس قدر بھی ظلم پر اختیار رکھتے ہیں، جس قدر وہ ظلم کر سکتے ہیں کر لے، لیکن اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا، ایسا ان کو پکڑے گا، ایسی سزا ان کو دے گا کہ پھر اس کو ہم دیکھ نہیں سکے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکے۔ حق تو یہ ہے، خصوصاً ہمارے مسلمانوں کے لیے، جو ہمارے مسلمانوں کے حکمران ہیں، جن کا قرآن پر ایمان ہے، جو اللہ کو دل سے ماننے والے ہیں، اپنے دلوں سے، دماغوں سے تکبر کو نکال دیں، نمرودیت کے راستے پر نہیں چلے۔ اور علماء کرام کی بھی چاہیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلے۔ جب تک علماء کرام ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر نہیں چلیں گے، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بہترین پیروکار تابع تھا، متبعین تھا اسوہ ابراہیمی کے، اس پر وہ نہیں چلیں گے، یاد رکھنا کہ پھر نمرود کی نمرودیت ختم نہیں ہوئے گی، فرعون کی فرعونیت پھر چلے گی۔ چاہیے کہ ہم بھی اپنے حکمرانوں کو ٹیبل پر بٹھائیں، ان کے ساتھ مباحثہ کریں، ان کے ساتھ مکالمہ کریں، ان کے ساتھ مناظرہ کریں اور ان کو حق کی طرف دعوت دے دیں، شاید کہ وہ حق کو مان لے اور پھر حق غالب آ جائے۔ ان کی بھی بلائی، ہماری بھی بلائی، ہم سب کی بلائی، اسی طرح اسلام، دین اسلام روشن ہو جائے اور اس کے نیچے ساری انسانیت وہ سکھ کا سانس لے، وہ خوشحالی کی طرف جائے، اللہ کی دنیا عدل سے بر جائے، اللہ کی دنیا امن سے بر جائے، اللہ کی دنیا سلامتی سے بر جائے، انسانوں کے بیچ بھی اخوت آ جائے، ایک دوسرے کے احترام کو سمجھ، ایک دوسرے کی آزادیوں کو سمجھ۔ وما علینا الا البلاغ۔